بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں پہنچے، بہت لمبا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، نبیوں کی امامت، پھر آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا دیکھا، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، پھر اللہ کے قرب میں گئے۔ جب رب کے قریب گئے تو حضور نے کیا کہا تھا؟ ارے میاں ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کیا خیر مقدم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، یہ سب گریٹنگ کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے الفاظ ہیں۔ تو جب رسول اللہ گئے تھے میرے رب کے حضور تو اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف میں یوں کہا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا معنی ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام رحمتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بلندیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حمد ہے، اللہ کی کیا ہے؟ یہ حمد ہے۔ اللہ کی تعریف کس نے کی؟ رسول اللہ نے کی۔ اللہ کی تعریف جب رسول اللہ نے کی تو رب نے جواب میں کہا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں۔ پہلے نبی نے اللہ کی تعریف کی تو جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ سلامتی ہو اے نبی آپ پر۔ اور اتنا ہی نہیں، یہاں ختم نہیں ہوا، اب میرے نبی کا خاصہ دیکھو، میرے نبی کی رحمتیں دیکھو۔ اللہ نے جب رسول کو سلام کیا ہے تو حضور نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کس کو آج قسمت ملی ہے، کس کو یہ نصیبہ ملا ہے، کسی کو نہیں، لیکن رسول اللہ نے اسی وقت فوراً عرض کیا، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی تیری سلامتی ہو۔ علینا والسلام علینا میں رسول اللہ نے اپنی پوری گنہگار امت کو شامل کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیری رحمت ہو اور میری گنہگار امت پر بھی تیرا سلام ہو۔ اللہ، ایک کنورسیشن ہے، کس رات کا؟ آج کی رات کا۔ رسول اللہ گئے اور تعریف کی پہلے اللہ کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یاد رکھنا جب بھی نماز پڑھنا۔ اور رسول اللہ نے جب تعریف کی تو رب نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر رسول اللہ نے عرض کیا، مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ کنورسیشن چل رہا تھا، حضور نے حمد بیان کی، رب نے سلام کیا، پھر گنہگار امتیوں پر اور نیک بندوں پر بھی رب کی سلامتی کی عرض میرے آقا نے کی۔ یہ جو مکالمہ چل رہا تھا سارے ملائے اعلیٰ فرشتے سن رہے تھے، سارے فرشتے سن رہے تھے۔ جب نبی اور خدا کی باتیں فرشتوں نے سنی تو سارے فرشتوں نے پکار کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سارے فرشتوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ ہے یہ پورا واقعہ معراج، اسی لیے نماز کو کہا گیا ہے مومنوں کی معراج ہے۔ ہر نماز میں تمہیں یاد کرو، میرے آقا نے رب سے عرض کیا تھا، رب نے سلام بھیجا تھا، پھر میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے گواہی دی تھی۔ یہ واقعہ مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی، میں بات کیا کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، کیا؟ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر، یعنی حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ ذکر پورا کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہی معراج کا واقعہ بتاتا ہے، معراج رب تعالیٰ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصی انعام ہے۔ لیکن اس رات اللہ نے یہ بتایا، جہاں محبوب نے میری تعریف کی، اے امتیوں یاد رکھو میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا۔ توجہ، جہاں رب کی تعریف نبی نے کی، اللہ نے بتایا میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا۔ نبی نے اللہ کی حمد کی اور اللہ نے نبی کو سلام کیا۔ اسی لیے سنیوں کی محفل سلام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی، سلام کے بغیر۔ ہاں، جن کو درد ہے تکلیف ہے وہ رب کی سنت کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ ہاں، حضور پر سلام بھیجنے کا ذکر بھی کہاں سے؟ آج کی رات سے ہوا، آج کی رات سے۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر کرو، اس کے انعامات کا ذکر کرو،
لیکن ساتھ میں میرے نبی پاک کا ذکر کرو، تب تمہارا ذکر کمپلیٹ ہوگا۔ نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نبی کو سلام نہیں بھیجو گے۔ اور کچھ وہ خبیث ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آ جانا نماز میں گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں، چھپی ہوئی ہیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اور لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ اختلافات کیوں کرتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا ہماری یہ پیٹ کے اختلافات نہیں ہیں، ہماری جائیداد کے اختلافات نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی مسلمان بن کر کے بھی کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم اس کی دم پر پاؤں رکھیں گے اور اس کے خلاف ہم بیان کرتے رہیں گے زندگی بھر، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے، ہم نے تو یہ طے کیا ہے یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ ہاں، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آئے تو کیا ہم کھاتے پیتے رہ جائیں؟ ہاں، ہم حلوہ پراٹھے اور بریانیوں پر رہ جائیں؟ میرے عزیزو، حضور کی عزت پر بات آئے تو اس کا دفاع کرنا ہر مومن کا حق ہے، ہر مومن کا حق ہے۔ یہاں ماں کی گالی پر برداشت نہیں کرتا، یہاں باپ کی گالی پر بندہ برداشت نہیں کرتا، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اور جس نبی نے رو رو کر ہر رات ہماری بخشش کی دعا کی، اس کی عزت پر سوال آئے تو کیا ہم مصلحت اور حکمت کی چادر میں چھپ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ جب تمہاری ماں کی گالی کا بدلہ لینے کے لیے نکلتے ہو تو کیا ڈر نہیں ہوتا؟ اس وقت نہیں ڈرتے؟ باپ کو کسی نے کوسا گالی دیا تو سیدھے گلی میں نکل آئے، اور اس وقت نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، کیس ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں دیکھا۔ اور نبی پاک کی عزت پر بات آئے، بار اگر جواب دینے کی بات آئے، ہزار طرح کی باتیں آتی ہیں، ماحول خراب ہے، حکومت اس کی ہے، اس کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ ایک بات یاد رکھو، بدر کے میدان سے لے کر آج تک ماحول ویسا ہی ہے، کبھی اچھا ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے کبھی ماحول اچھا ہوا ہی نہیں، ہر زمانہ ایسا ہی رہا ہے۔ کبھی کوئی ہلاکو آیا، کبھی کوئی چنگیز آیا، کبھی کوئی یزید آیا، ہر زمانہ ایسے یزیدیوں سے بھرتا رہا ہے۔ لیکن جو اہل حق ہیں انہی حالات میں اپنے نبی کا تذکرہ کر کے جاتے رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمیں پتہ ہے ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر بار، ہمارے آس پاس، ہماری جائیدادیں، ہمارا سب کیا ہونے والا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے ہم نے اوکھلی میں سر رکھا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے۔ لیکن اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے کہ مٹائے گا کوئی بھی اگر ہماری ہستی کو اس نام پاک پر یقین ہے کہ کربلا کی طرح ہزاروں سال نام اللہ زندہ رکھتا ہے، ہزاروں سال زندہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اس میں چھو چرا اور بغلیں جھانکنے کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو آج بھی یہ ہے، میاں میں کوئی وہ نہیں ہوں، کوئی نڈر بات کرنے والا۔ لوگوں نے اس طرح سے سمجھا ہوگا کہ بے خوف نڈر ہو کر بات کرتے ہیں۔ میاں، یہ ہر مومن کا حق ہے، بے خوف ہو کر کے جینا ہر مومن کا وصف ہونا چاہیے۔ بزدلوں کا یہاں کیا مقام، بزدلوں کی کیا جگہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا، اسے سب سے پہلا یہ یقین ہوگا کہ اس روئے زمین پر میں سب سے سچے دین پر قائم ہوں، مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں کہ ٹوپی چھپانا پڑے، داڑھی چھلانا پڑے اور سیکولر بن کر کے گھومنا پڑے، کوئی پہچان نہ لے۔ نہیں، روئے زمین پر جی رہا ہے تو میرے نبی کی نسبت پر فخر کے ساتھ جیے، فخر کے ساتھ جیے۔ اس نبی سے بہتر چہرہ کسی کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، اس نبی کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے۔ دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، تم نبی کی سنت پر کیوں شرم حیا کرو گے؟ آج دنیا چوڑیاں، بالیاں، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی میں کیا شرم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کس بات کی شرم ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، سب سے پہلی چیز میں نے جو شروعات کی ہے اس واقعے معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا، معراج کا واقعہ سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سنی ہونا ضروری ہے۔ سنی ہے تو اب آگے بیان کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان
سرور لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عظیم نعمت سے سرفراز کیے گئے تھے. آج کی رات کیوں بلایا گیا تھا؟ آج کی رات کچھ خصوصی ہے؟ آج کی رات میں کچھ اسپیشل ہے؟ یہ 27ویں رات کو بلایا گیا؟ ارے شب قدر رمضان میں آتی، اس رات کو حضور کو تو سفر کرایا جاتا جس رات قرآن نازل ہوا. آج کی رات کا کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان لے آتا تھا. حضور تبلیغ کرتے، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا. لیکن یہ 26ویں رجب کی، یہ جو 26ویں رجب کا دن تھا، اس پورے دن حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور حضور کو سب سے زیادہ غم اور تکلیف کسی بات سے ہوتی تو ایمان نہ لانے سے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی صفت میں بیان کیا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول ہیں، اگر سب سے زیادہ ان کو کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے. حضور اور کسی چیز کی طلب تم سے نہیں رکھتے کہ تم جائیداد دے دو، مال دے دو، کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی. اور جب 26ویں رجب کو کوئی ایمان نہیں لایا تو حضور غمگین ہو گئے، دل ملال میں تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر کے ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کر کے آرام کرنے لگے. ام ہانی آپ کی چچیری بہن ہے، اور کہا بھی کسی کو ملنے مت دینا، آنے مت دینا، میں آج آرام کروں گا. غم سے دل بوجھل ہے. کیوں؟ کوئی ایمان نہیں لایا. اور دنیا کا دستور یہ ہے، ہم جب ہائی ڈپریشن میں چلے جائیں، ٹینشن میں چلے جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں، سمندر کے کنارے، کسی باغیچے میں، کسی ہل سٹیشن پر کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنے دل کو ہلکا کر کے آئیں. تفریح کرنے کے لیے جائیں. دل کو ہلکا کرنے کے لیے انسانوں کا یہ مزاج ہے جب غمگین ہوتے ہیں. اور محبوب خدا جب غمگین تھا، اللہ تعالیٰ کا حبیب جب غمگین تھا، تو محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر جائیں، سمندر کے کنارے جائیں. اور دنیا کے باغیچے میرے نبی کے غم کو کیا ہلکا کرتے؟ رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ، میرا محبوب غمگین ہے. دنیا والے دنیا کے باغ دیکھتے ہیں، میں اپنے محبوب کو جنت کے باغات دکھاتا ہوں. آج کی رات بلاؤ میرے محبوب کو، جنت کے باغات دکھائے جائیں، غم ہلکا کرنے کے لیے. اور جنت کے باغات دکھائے جائیں، عرش و کرسی دکھائی جائے، سدرۃ المنتہا دکھائے جائیں، فرشتوں کے نظارے دکھائے جائیں، انبیاء کی امامت دکھائی جائے، اور عرش و کرسی، لوح و قلم دکھائے جائیں. اس پر بھی نبی کا غم ہلکا نہ ہوا، سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، میں خود اپنی زیارت مصطفیٰ کو کراؤں. آج یہ خصوصیت تھی، میرے نبی کے دل کو ہلکا کرنا تھا، میرے نبی کے غم کو تسکین میں بدلنا تھا. رب تعالیٰ نے آج کی رات بلایا. دنیا اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے دنیا کے سیر و سفری کرتی ہے، مگر محبوب خدا جب غمگین ہو تو رب تعالیٰ جنت کی سیر کراتا ہے. اور ایک بات بڑی خاص، مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات ہے. یہ جو واقعہ معراج ہے نا، واقعہ معراج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ آیت یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی تو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے. 15ویں پارے کی شروع کی آیت ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. سبحان، سبحان، سبحان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب پاکی بیان کی جائے. آپ کوئی بڑا کام دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں رکوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سبحان اللہ کا لفظ آپ کی زبان پر آیا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی اچھی بات لگے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری تعریف نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے. کیوں؟ اللہ نے اتنی بڑی چیز اس کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. بندہ خوشیوں کے موقع پر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے، گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے. بچہ کچھ بولنے لگ جائے تو آپ خوشیوں میں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں. اور کسی کی شادی میں خوبصورت نظر آنے لگے تو آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ، کیا اچھے لگ رہے ہیں. دولہا
کیا لگتا ہے؟ سبحان اللہ کو خوبصورت دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ بھی کہتے سبحان اللہ. اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے, اللہ بلند و بالا ہے جو اس شان کے ساتھ اس کو عطا کیا. بات ٹھیک ہے؟ بندے کسی تعجب کی بات کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دماغ میں رکھو یہ بات, جب بھی کوئی بڑی بات دیکھیں تو بندے کیا کہتے ہیں؟ ذہن میں ہے یہ بات؟ اب سنو, معراج کی رات ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر سے اٹھائے گئے, جبرائیل امین آئے اور آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سفر پر آپ کو بلا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرم میں تھے, آپ کا سینہ چاک کیا گیا اوپر سے لے کر ناف تک, اور پھر دل مبارک کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا, پھر رکھا گیا. پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اب یہاں سے آگے کا سفر ہے, تجلیات بھر دی گئی ہیں, جو نور کی تجلیات آپ کو آگے کے سفر کے لیے طاقتور بنائیں گی. اب سفر ہو رہا ہے, لیکن ایک بات آپ بھی کہتے ہیں آج بھی, معراج کے سفر کا دولہا کون ہے؟ ہمارے نبی پاک کی ذات, مصطفیٰ کی ذات معراج کے سفر کی کیا ہے؟ وہ دولہا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے وہی تو دولہا ہے, حضور دولہا ہے. اسی لیے تو 1,24,000 کم و بیش بارات کی شکل میں مسجد اقصی میں انبیاء پہلے سے موجود تھے. دولہا آ رہا ہے, دولہے کو دیکھنا ہے, سارے نبی پہلے سے انتظار میں ہے یہ بات. اور یہ آج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی رات, یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. دنیا کی شادیاں کیا خوشیاں دیں گی جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو خوشیاں دی گئی, کیا خوشیاں دی گئی ہیں. ارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے, اور وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے, بلکہ روایتیں بتاتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بڑے انبیاء, وہاں جو جلیل القدر پیغمبر تھے, سبوں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے بھی بیان کی, خطبے بھی پڑھے, اور نبی پاک نے ان کی امامت کرائی. جو نماز تھی وہ نبیوں کی نماز تھی, جس کے امام میرے مصطفیٰ تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء, امام المرسلین, امام الہدا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر معراج سننے کے لیے. اب جو پوائنٹ میں کہنے چاہ رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. ہمارے گھر سے جیسے ہی کوئی دولہا بنتا ہے, بہت سارے کنوارے بھی ہوں گے, بنے, اللہ تعالیٰ جلدی ان کو شادی عطا کرے, کیونکہ یہ دعا بھی کرنا ہے کہ اچھی اور نیک اور صالح عورت کسی کو مل گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو آدھی دنیا مل گئی. ہاں, اگر بگڑے ہوئے ہے تو آدھی جہنم دنیا میں ہے اس کی. دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا میں سب سے بہترین چیز عطا کر, وہ عورت عطا کر جو تیرے سے قریب کرے. خیر, شادی کی بات آئی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, شادیوں کی جو خوشیاں ہیں, مجھے مثال بتانا ہے. عام طور پر رواج یہ ہے کہ دولہے کو گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں, گھوڑے پہ نہیں گھوڑی پہ, رواج یہی ہے نا, چاہے گھوڑے پہ بیٹھے, گھوڑی پہ بیٹھے, سواری پہ بیٹھتا ہے. دولہے کی ایک شان ہوتی ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہوتا. اب تو یہاں ممبئی والے کہاں گھوڑی ڈھونڈیں گے, یہاں تو مرسیڈیز میں چلے جائیں گے. ہے تو کوئی سواری میں بیٹھتا ہے, کوئی سواری میں بیٹھتا ہے. کیسے؟ سج دھج کر کے, تیار ہو کر کے, صحرا پہن کر کے بیٹھتا ہے, اور اس کو لے جانے والے اس کے قریبی رشتہ دار. ارے ماں بھی ہوتی ہے, باپ بھی ہوتا ہے, بھائی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں. ارے ان کی بلائیں اتار رہی ہوتی ہیں, صدقہ اتار رہی ہوتی ہیں. یہ جب شادی میں جانے کا وقت ہوتا ہے, تو جب دولہا پورا ٹوٹل ریڈی ہو جائے اور سواری پر بیٹھ جائے, تو لوگوں کی زبان سے اس کو دیکھ کر کے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا نکلتا ہے؟ اب سنو, یہ دولہا جب سواری پر بیٹھ جاتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے دیکھ کر سبحان اللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے. لیکن میرے آقا بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ دنیا کے دولہوں کی مثال ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی سفر پر جانے لگے. کون تھا گھر پر؟ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں. لیکن جب اٹھایا گیا, جبرائیل امین ساتھ ہیں, اور اس رات میرے آقا دولہا بنائے جا رہے ہیں, اور جنت سے پانی لایا گیا ہے, دھلا گیا ہے, کون سا لباس پہنایا گیا یہ وہ جانے. اور سواری کیا لائی گئی؟ براق کی سواری, جہاں تمہاری نظر جائے وہاں اس کا پہلا قدم پڑے. یہ
یہ براق کی سواری کھڑی ہے، ارے نورانی سواری ہے، اور اس پر جبرائیل امین نے کہا سوار ہو جائیں، میرے آقا بیٹھے ہیں۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جو دولہا کی رات ہوتی ہے اور سجنے کی رات ہے، تیار ہونے کی رات ہے۔ ایسے وقت میں رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بہت کم عمری میں فوت ہو چکی تھی، اور باپ میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی نہیں، سگی بہنیں نہیں، رشتہ داروں میں کوئی آس پاس نہیں۔ دولہا جب بھی یہاں پر اپنی بارات میں جا رہا ہوتا ہے تو رشتہ دار کھڑے ہو کر کے اس کی بلائیں اتار رہے ہیں، صدقہ اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نبی جا رہے ہیں براق کی سواری پر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، لیکن براق پر جیسے ہی بیٹھے میرے رب نے پکارا۔ دنیا دولہوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتی ہے، محبوب تو براق پر بیٹھا ہے، اور کوئی اور نہیں کہے گا، میں کہوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ رب نے فرمایا کیا اس پورے واقعے کو؟ سبحان الذی، یہ بھی سبحان اللہ کس نے کہا؟ ارے ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اچھی چیز کو دیکھ کر، محبوب کی شان وہ ہے کہ خود بیان کرتا ہے سبحان اللہ۔ نبی پاک کی دولہے کی سواری کو دیکھ کر کس نے سبحان اللہ کہا؟ خود خالق کائنات نے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ میرے عزیزو، یہ یہاں تک شروعات ہے، اس کے بعد وہ سواری پر بیٹھے، یہ بھی ایک دلیل ہے ان خبیثوں کے لیے جو کہتے ہیں روح کے ساتھ سفر کیے تھے۔ ارے روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ سواری آئی ہے اس لیے کہ جسم کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ گئے تھے۔ وہ پورا واقعہ میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ بھی شاید تھک جائیں گے، پوری رات بھی لگ جائے اس کا ایک حصہ نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ یہی تو کمال ہے اس معراج کے سفر کا، یہی تو کمال ہے کہ بیان کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں، میرے مصطفیٰ کو سفر کرنے میں منٹ بھی نہ لگے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، حضور کے سفر میں منٹ بھی نہیں لگے، اور ہمیں سننے میں گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اب آپ کو میں جو زمینی حقیقت ہے، حضور جب گئے براق کی سواری لے کر، اور پہلے کہاں گئے؟ بیت المقدس۔ حضور کی زبان سے خود سنتے ہیں میرے آقا کیا بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے اور براق کو وہاں پر ایک دیوار میں ایک پتھر تھا، اس پر جبرائیل امین نے انگلی اس طرح سے لگائی تو سوراخ ہو گیا، اور اس میں براق کی رسی کو باندھ دیا۔ جانتے ہو بیت المقدس میں وہ سوراخ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کا دروازہ کھلا۔ حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، سارے انبیاء وہاں پر کھڑے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں یہی تھا سر کہ آیا ہو، یعنی ظاہر ہو جائے معنی اول و آخر۔ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اس کا معنی ظاہر ہو جائے، اسی لیے بیت المقدس میں لایا گیا کہ صف بستہ کھڑے تھے سارے وہاں پر، جو صف کے دست بستہ پیچھے کھڑے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی سارے نبی جو سلطنت کر کے گئے تھے وہ سب دست بستہ وہاں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے میں سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں؟ تو حضور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، یہ آخر کا معنی ہو گیا۔ حضور کے آخر ہونے میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ آخری پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے معراج کی رات حضور کو سب سے آگے بڑھایا۔ آدم بھی پیچھے، موسیٰ بھی پیچھے، عیسیٰ بھی پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے، اسماعیل بھی پیچھے، یوسف بھی پیچھے، زکریا بھی پیچھے، سلیمان بھی علیہم الصلاۃ والتسلیم، سارے نبی پیچھے، جو پہلے آئے وہ بھی پیچھے۔ تو سب سے آگے بڑھا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہوئے سب سے آخر میں اور بڑھے سب سے آگے۔ تو نماز پڑھانے کے بعد اعلان ہو گیا، دیکھ لو اس مصطفیٰ کی ذات کو، پیدا ہوا ہے آخر، امامت میں اول، امامت میں اول، یہی معنی ہے اول اور آخر کا، وہی ہے اول
ہاں سمجھ کے چلو، وہی ہے اول، ہاں آخر پیدا ہونے میں اور امامت کرنے میں اول۔ اب سنیے، معراج کی رات کتنی دیر وہاں پر میرے آقا نے امامت کی، کتنی دیر نبیوں کے ساتھ ان کے قصیدے سنے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ پھر اس کے آگے کا سفر ہے، پہلے آسمان پر تفصیل سے حدیثوں میں آپ بھی پڑھیے، کبھی انٹرنیٹ آپ خالی گیم کھیلنے کے لیے مت استعمال کرو، ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا میرے آقا کے معراج کا سفر، آتھینٹک علماء اہل سنت و جماعت کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے آپ بھی پڑھیں کچھ۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، میرے آقا وہاں گئے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے مرحبا کہہ کر استقبال کیا۔ یہ وہی نبی ہیں جو بیت المقدس میں پیچھے نماز پڑھ کے بھی گئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن بھی ہوتا ہے نا، سوال بھی ہے کہ وہاں تو نماز میں سب تھے، پھر آسمانوں پہ یہ کب آئے؟ میرے عزیزو، وہی دولہا کی بات ہے۔ باراتی سارے حال میں تو ہوتے ہیں، لیکن دولہا کے ریٹرن ہونے سے پہلے گھر میں پہلے آ بھی جاتے ہیں۔ دولہا آئے گا اپنی شان کے مطابق، لیکن استقبال کرنے کے لیے کچھ تو پہلے آتے ہیں کہ آنے والے دولہے کا گھر پہ بھی تو استقبال ہو۔ تو یہ نبی آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے بھی ملاقات۔ تیسرے آسمان پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور نبیوں سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا سفر 500 سال کا ہے۔ 500 سال کا آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہے، میرے نبی نے سفر کر لیا۔ اور ساتویں آسمان کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تو جبرائیل امین ساتھ ساتھ جا رہے ہیں لے کر، اور اس رات سنا کہ ملائے اعلیٰ فرشتوں نے قندیلیں روشن کرتی کہ نبی پاک آ رہے ہیں، محبوب خدا آ رہے ہیں، جنت سے مشالیں روشن کر دی جائیں، مشالیں روشن کر دی جائیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ قندیلیں، یہ مشالیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ رات کے وقت مصطفیٰ آ رہے ہیں، رکھ دو، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھے ہیں، اور وہ حجابات میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو زمین و آسمان کے بیچ روشن ہو جائے۔ اتنا نور مصطفیٰ کے چہرے پر اللہ نے رکھا ہے کہ رات کی اندھیریوں میں مشالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس طرف جائیں روشنی ادھر چلی جائے۔ ارے میرے آقا مسکرا بھی دیتے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری سوئی گر گئی تھی، حضور کے دانتوں کی چمک سے میں نے سوئی پا لی تھی۔ ارے سوئی دیکھنے کے لیے ہائی پاور کا لائٹ چاہیے، چھوٹے موٹے ڈم لائٹ پہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور میں حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں حضور کے چہرے سے میں نے دیکھ لیا، بلکہ یہ کہتی حضور کے دانت سے جو روشنی آ رہی تھی اس سے مجھے اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی تھی۔ ارے دانتوں کا یہ حال ہے تو چہرے پاک کا حال کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ، آج کی رات ہم طلب یہی کرتے ہیں، میں جھوم کر بیان بھی اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ خوش ہو جائیں اور عطا کرنے پر آئیں۔ تو میرے عزیزو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب وہ عطا کرنے پر آئیں تو پھر یہ کہہ دیں کہ حجابات ہٹا دو، محمد کی زیارت تو بھی کر لے۔ بس ہم اسی طلب میں جھوم کر بیان بھی کرتے ہیں، میرے آقا کی عنایت ہو جائے، اور ہم دعا بھی یہ کر کے جاتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہو گئے ہیں تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں، بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سنیوں کے لیے ہے، یہ صرف سنیوں کے لیے یہ عقیدہ رکھ کر کے بیٹھتے ہیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا چہرے مصطفیٰ میں وہ نور تھا کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی تھی مدینے میں 14ویں کا چاند طلوع تھا، 14ویں کا چاند دیکھتے ہو پورے آب و تاب کے ساتھ،
اور حضرت جابر کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند طلوع تھا، مسجد نبوی کے قریب گیا تو حضور اپنے حجرے سے لال جبہ پہن کر باہر نکلے تھے، اور سرخ دھاری دار جبہ تھا اور اس پہ چمکتا ہوا میرے آقا کا چہرہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مجھے یہ سوچنا تھا یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، چہرے پاک کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا۔ بالآخر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فیصلہ کر کے بتا دیا چاند کو دیکھ کر کے، جس کی ترجمانی ایک شاعر یوں کرتا ہے، جابر بن سمرہ کی زبان یہ تھی، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ، ہاں چاند میں آج بھی داغ ہے، میرے آقا کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا۔ وہ چہرے جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے ملائے اعلیٰ کھڑے تھے، فرشتے صف بستہ تھے اور اللہ نے ان کو اجازت دی تھی۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا ایک جھاڑ ایک درخت ہے، وہ اتنا بڑا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے، اور فرشتے اس رات اتنے آئے تھے، یہ پوری کائنات جو ہے نا، یہ پورے جتنی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں سدرۃ المنتہا کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں ہوگی، اس درخت کے ایک پتے کے برابر بھی یہ پوری دنیا نہیں ہے۔ ہاں وہ درخت کتنا ہوگا کیسا ہوگا اس کا اندازہ کیا ہے، لیکن فرشتے اس رات اتنے آئے تھے میرے نبی کو دیکھنے کے لیے کہ سدرۃ المنتہا کی جھاڑیاں پوری ان کے نور سے چھپ گئی تھی۔ اب فرشتے کتنے ہوں گے، فرشتے کتنے ہوں گے؟ اور ایک بات میں بتاؤں، وہ نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، کون؟ فرشتے پورے، اور دیکھ رہے ہیں کس کو؟ محمد عربی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یہ لائٹ جو ہے نا یہ بھی گرمی پیدا کرتی ہے، اے سی سب چالو ہے، لیکن لائٹ اگر تیز ہو نا تو اس کی بھی گرمی آتی ہے، کیونکہ لائٹ کی گرمی اپنی جگہ، اور لائٹ کو جتنا قریب کرو گے تو اور گرم ہو جاؤ گے، برداشت کی طاقت ختم ہو جائے۔ لیکن اگر یہی لائٹ جو 50 واٹ کا 100 واٹ کا گرمی پیدا کرتا ہے تمہارے سامنے 1000 واٹ کا رکھ دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، برداشت سے باہر ہو جاؤ گے۔ ہائی پاور کی لائٹ تم آس پاس نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ دنیا کی جو روشنی، یہ لائٹ ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ فرشتے کی طاقت کا ایک ناخن برابر بھی نہیں۔ ایک فرشتے کی بات کر رہا ہوں، ایک فرشتہ جو نوری مخلوق ہے، اس کے اندر جو لائٹ کا پاور ہے وہ دنیا کی یہ لائٹ پاور سے کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اور ایک فرشتہ نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے بھی بڑھ کر سدرۃ المنتہا کو گھیر چکے اتنے فرشتے جب ایک جگہ جمع ہوئے ہوں، اور ان کی نورانی مخلوق پوری جمع ہونے کا جو پاور ہوگا وہ سامنے کیا پیدا کر رہا ہوگا؟ سامنے کوئی عام آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمام فرشتوں کے سامنے اپنی شان کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور کی زیارت کر رہے ہیں فرشتے، اس میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں علیہم السلام، سارے ملائے اعلیٰ ہیں اور حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اتنا ہائی پاور وہاں پر ملائے اعلیٰ کا، فرشتوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہی تو ہم سنی سمجھانا چاہتے ہیں، جو صرف بشر کی رٹ لگاتے ہو، صرف کسی بشر کو فرشتے کے پاس کھڑا کر کے دکھاؤ، تمہارے سمجھ میں آ جائے گا صرف بشر یہ نوری مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے آقا بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اگر وہ نور کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ نورانی مخلوق کا مقابلہ کیسے ہوتا؟ نور ہیں۔ اب اس کے بعد لائٹ کی جو طاقت ہے پتہ ہے آپ کو؟ آئنسٹائن نے کہا ہے یہ جو لائٹ کا جو ٹریول، اس کی جو مقدار ہے کتنی تیز رفتار ہوتی ہے، نوری سال جس کو کہتے ہیں، نوری سال۔ ارے لائٹ کی جو رفتار ہے اس کا 10% نکالا گیا تو 1,66,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، 1,67,000 کلومیٹر پر سیکنڈ
یہ روشنی، یہ پورے نوری جو سال ہیں، جو سفر ہے، اس کا 10% کہا گیا ہے، 90% تو چھوڑو، اس کا اتنا حصہ، باقی کتنا تیز رفتار ہوگی یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نور کے سفر کے بارے میں، روشنی کے سفر کے بارے میں، یہ دنیا کا سائنسدان کہتا ہے اتنا تیز سفر کر سکتا ہے، اور اتنا تیز کوئی انسان نہیں کر پائے گا۔ یہ جو دنیاوی سائنس کا علم رکھتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ معراج کے سفر میں، ارے میاں ایک چیز ہوتی تو سمجھ میں آتی، جبرائیل آنے والے جو بلانے کے لیے وہ نور ہیں، جو سفر کے لیے سواری لائی گئی براق وہ نور ہے، اور میرے آقا جو سوار ہونے والے وہ نور ہے۔ نور آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، کو لے جانے کے لیے آیا ہے، اور جس کے پاس لے جایا جا رہا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ آج کی رات صرف میرے مصطفیٰ کے نعرے، کسی اور کی عزت نہیں، صرف نبی پاک کی۔ ہماری تعریفیں نہ کریں، مصطفیٰ کی تعریف کریں۔ جتنی دیر تعریف کرو گے میرے آقا کی، ہر لمحے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو کہتے تھے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں، بس یہ مسلک ہم سب کو مل جائے۔ نور آیا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام، اور لے جانے کے لیے جو سواری براق آئی وہ بھی نور، جس کو لے جانا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نور، اور جس کے پاس لے جانا ہے اللہ وہ بھی نور۔ یہ نور کا پورا سفر دیکھیں، نور اللہ ہے، جس کو بھیجا جبرائیل وہ بھی نور، جو دے کر کے بھیجا براق وہ بھی نور، جس کو بلانے کے لیے بھیجا وہ بھی نور۔ ارے جہاں سارا سفر شروع سے لے کر آخر تک نور 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 ہی ہو تو تمہاری یہ خرافاتی عقل میں کہاں سے آئے جو سوالات کرتے ہو؟ ارے مٹی کے ذہن کا آدمی نور کی باتیں کہاں سمجھ سکے گا؟ اور رفتار تم ناپ رہے ہو، تمہاری رفتار پر قیاس مت کرو، تم اپنے کاموں پر نبی پاک کے کاموں کو قیاس نہ کرو۔ ارے میں نہیں اتنا جا سکتا، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تیری حیثیت اور ہے، میرے آقا کا مقام اور ہے۔ ہاں، لوگ پہلے کے زمانے میں نوح علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ یہی تو کہتے تھے کیسے نبی ہیں، یا بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہماری طرح تو ہیں، لیکن یہ نبی کیسے ہیں؟ وہ بولی کفار و مشرکین کی ہے، ایمان والوں کی بولی نہیں ہے۔ لوگ جو برابری کی بات کرتے ہیں معراج کا واقعہ سن کر کے، یہ اس لیے بھی سنی ہو آپ کو عقیدہ بتانا ضروری ہے۔ کچھ ایسے فرقے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی کے برابر بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی، اور کوئی بدبخت یہ بھی لکھ کر کے چلا گیا کہ نبی ہماری ہی طرح بشر ہیں، بڑے بھائی کے برابر ہیں، معاذ اللہ۔ ان سے میں کہتا ہوں کہاں کا کمپیریزن لائے ہو، کہاں کا مقابلہ؟ ذرا اپنا پسینہ سونگ کر کے دیکھ لے، ارے کوئی دوسرے اچھے بھلے آدمی کو سونگا تو ویسی بے ہوش ہو جائے۔ اور میرے نبی کے پسینے کی بات یہ ہے، ام سلیم کہتی ہیں حضور کے پسینے کے قطرے ہم شیشیوں میں جمع کرتے تھے، اور جب کسی کی شادی ہوتی دلہنوں کو لگایا کرتے تھے، اور ایسی خوشبو مدینے میں ہی نہیں تھی۔ سنو توجہ، یہ صرف دلہنیں نہیں لگاتی تھی، حدیثوں میں ملتا ہے جن دلہنوں نے میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو لگائی ان کی 7 نسلوں تک بھی وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ ارے برابری کرنے والا اپنا پسینہ لائے اور پھر میرے آقا کے پسینے کی بات کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک اور تمہارے تھوک میں کیا برابری ہے؟ کوئی برابری ہے؟ جس نے کہا ہماری طرح کے بشر ہیں، کیسے تمہاری طرح کے ہیں؟ تم کہیں تھوک دو تو کھانا سڑ جائے، تم کہیں تھوک دو تو پانی پورا کالا ہو جائے، اور میرے آقا کڑوے کنویں میں بھی اپنا لعاب ڈال دیں تو وہ شیریں ہو جائے۔ ہاں، کتنوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں جب سانپ کاٹا تھا ہجرت کی رات، میرے آقا نے کوئی اور دوا نہیں لگائی، اپنا تھوک مبارک لگایا تھا۔
اپنا لعاب لگایا تھا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں زہر ایسا اتر گیا زندگی میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. اس لعاب پاک میں یہ اثر تھا. مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آشوب چشم, اور حضور پاک نے ایک بار اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا, زندگی بھر حضرت علی کو کبھی دیکھنے کی تکلیف نہیں ہوئی. برابری کرنے والے کسی آنکھ پہ تھوک لگا کے دکھاؤ, ہاں اچھی بھلی آنکھیں اندھی ہو جائیں. ہاں, اور میرے آقا کے جسم پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے, اور تمہاری مچھردانیاں چھوڑ کر کے اندر آئے, آل آؤٹ کو بھی آؤٹ کر کے آئے ہیں. سارا فیل ہو جاتا ہے نظام مچھروں سے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی بھر کبھی آپ کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا, مکھی نہیں بیٹھی. برابری کرنے والے بات کرتے ہیں.